اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا فرمایا اس جان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیے ان دونوں کے ذریعے بہت سارے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور قطع رحمی سے ڈرو اور بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران اور نگہبان ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ النساء مدنیہ۔ قرآن مجید کی جو ہمارے سامنے ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے تو یہ 4 نمبر سورت ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران اور پھر سورہ نساء۔ ویسے نزول کے اعتبار سے جو قرآن مجید کی ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ تقریباً 92 نمبر یہ صورت ہے، جو مدینہ منورہ کی غزوہ بدر کے بعد کی جو زندگی ہے ان دنوں میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ صورت اس حوالے سے بڑی اہم صورت ہے کہ اس صورت میں بہت سارے احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ یہ اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی غزوہ بدر کے بعد، جب مدینہ کی جو اسلامی ریاست تھی وہ اس کا ایک ابتدائی ڈھانچہ ابتدا ہو رہی تھی، وہ اپنی بنیادوں پہ کھڑی ہو رہی تھی۔ ظاہر بات ہے ایک مستحکم ریاست کو قائم کرنے کے لیے بہت سارے معاملات وہ ہوتے ہیں، تو ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو جو درپیش مسائل تھے، اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، کفر کی طرف سے سر توڑ کوشش ہو رہی تھی اسلام کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے۔ تو ان دنوں میں مسلمانوں کو اپنے جغرافیائی جو سرحدیں ہیں ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری تھی اور ضرورت تھی، اور جو نظریاتی اور ایمانی سرحدیں ہیں یعنی عقائد کے حوالے سے، ایمانیات اور عبادات کے حوالے سے، اس میں بھی ایک مکمل ان کو رہنمائی کی ضرورت تھی کہ ہمیں عبادت کے کون کون سے طریقے ہونے چاہیے، کب کیا کرنا ہے، کس طرح کون سی عبادت کرنی ہے، کس طرح اسلامی سرحدات کی حفاظت کرنی ہے، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ تو ایک پورے قانون کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سارے احکام اس سورہ نساء میں ہمیں عطا فرمائے، اور اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کو ابتدائی طور پر یہ احکامات دیے گئے کہ ان احکامات کو لے کر چلیں گے تو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست قائم ہوگی۔ خاص طور پہ جاہلیت کے دور میں جن لوگوں کو انسانیت کے جس طبقے کو پسا ہوا طبقہ سمجھا جاتا تھا، غلاموں کو، یتیموں کو، عورتوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، ان کے حقوق کو اجاگر کیا، ان کے حقوق بیان کیے کہ انسان ہونے کے ناطے ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کو ادا کیا جائے۔ وہ عورتوں کی شکل میں، یتیم عورتوں کی شکل میں، پھر غلام، ان کے حقوق، اور عورتوں کے ساتھ چونکہ ایک خاندانی نظام قائم ہوتا ہے، اس حوالے سے پوری اس صورت کے اندر ایک خاندانی نظام کا کے جو حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، وہ بھی بیان کیے گئے۔ اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ نساء رکھا گیا،
عورت کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اس مناسبت سے اس صورت میں وراثت کے ایک پوری تفصیل اور پورا باب قائم کیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم صورت ہے جس میں بے شمار احکام بیان کیے گئے۔ اور چونکہ مدینہ کی ریاست میں منافقین بھی بہت سارے تھے جو اوپر سے مسلمان بن کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو اس اعتبار سے منافقین کے احکام ذکر کیے گئے، ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، کچھ واقعات پیش آئے اور ان واقعات میں اختلافات ہوئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے فیصلہ کیا، تو اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ مومن ہی شمار نہیں ہوگا۔ تو اس طرح بہت سارے احکام اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں جن کا میں نے اجمالی خلاصہ ذکر کیا، تفصیل انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم ذکر کرتے جائیں گے۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس صورت کی، پہلی آیت میں سب سے پہلا جو حکم اللہ رب العزت نے دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ حکم اگر دیکھا جائے تو آگے پوری صورت کے اندر جتنے بھی احکام ہیں وہ اصل میں اسی حکم کی تفصیل ہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ تقوی کا حکم اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں۔ تقوی کا اصل مفہوم تو کہ ہر انسان کے دل میں ایک احساس پیدا ہو، ایک فکر پیدا ہو، ہر وقت جو اس کے ذہن میں رہے کہ کوئی رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت میری ہر حرکت، ہر قول و فعل، ہر عمل میرا نوٹ ہو رہا ہے، اور ہر قول و فعل اور عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی۔ جس طرح کوئی کہیں کسی جگہ کو کیمرے لگے ہوں اور بندے کے ذہن میں ہو کہ وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، تو وہاں سے جب گزرتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے کہ اس کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور ہر بات میری نقل ہو رہی ہے، ہر حرکت نقل ہو رہی ہے، تو بندہ احتیاط کرتا ہے۔ تو اسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم ہے مسلمانوں کو کہ ہر وقت ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ نے پوچھنا ہے، ہر بات کے بارے میں پوچھنا ہے، ہر قول اور عمل کے بارے میں پوچھ ہوگی، پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ساری وہ قیامت والے دن سامنے آئے گی۔ اور یہی جو اللہ رب العزت کا جو ڈر ہے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یہ اصل میں تمام احکام پر عمل کرنے کا نسخہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پیچھے بنیاد اللہ کا ڈر ہوگا۔ اگر ڈر نہیں، اور ڈر کی بنیاد پیچھے سمجھ لو عقیدہ قیامت اور عقیدہ آخرت ہے۔ اگر قیامت کا عقیدہ ہوگا، آخرت کا عقیدہ ہوگا، یہ عقیدہ اور ذہن ہوگا کہ قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، حشر نشر ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ عقیدہ ہوگا تو پھر ڈر ہوگا۔ جب ڈر ہوگا تو پھر عمل کرے گا بندہ۔ اگر ڈر کوئی نہیں کسی کو تو پھر وہ عمل نہیں کرے گا، پھر وہ اس کی بات نہیں مانے گا۔ جیسے کسی دنیا میں ہمیں اگر کسی کا ڈر ہو، والدین کا یا استاذ کا یا کسی بڑے کا ڈر ہو، تو پھر اس کے ڈر سے ہم کچھ عمل کرتے ہیں۔ اگر نہ ہو تو کہتے ہیں نہیں مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں۔ تو جب ڈر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اس کی بات نہیں مانتا، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ تو لیکن ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈر ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اس ڈر پر یقین کوئی نہیں اور اس کے مطابق عمل کوئی نہیں۔ عمل سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، اور جیسے کر رہے ہیں ہم اپنی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا، اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا۔ اصل آج کل جو بڑا شرک ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے جس کو ہم شرک سمجھتے ہی نہیں۔ ہم نے تو شرک بس وہی سمجھا ہوا ہے اور اس سے ہم بچ رہے ہیں کہ کسی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھنا، حاجت روا نہیں سمجھنا، اس شرک سے تو ہم بچ گئے۔ لیکن یہ جو شرک ہے جس کو کوئی شرک سمجھ نہیں رہا، جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا جن لوگوں نے، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا؟ خواہشات کو معبود بنانے کا کیا مطلب
کہ جو جی میں آیا کر لیا، جہاں چاہے چلے گئے، جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پی لیا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر۔ جیسے اللہ رب العزت نے عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے احبار و رہبان، اپنے مولویوں اور اپنے پیشواؤں اور رہنماؤں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے سوا، ارباب۔ حضرت عدی ابن حاتم طائی جو سخی ہیں مشہور، ان کے بیٹے حضرت عدی وہ مسلمان ہوئے، پہلے وہ بھی عیسائی تھے۔ مسلمان ہو کر جب نبی الاسلام کے پاس تشریف لائے تو جہاں انہوں نے اور سوالات کیے، انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ ان عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے اپنے احبار و رہبان کو رب بنا لیا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا، ہم ان کو اپنا رب تو نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ رب العزت کیسے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدی، یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے احبار و رہبان، تمہارے پیشوا اور مولوی جس چیز کو حرام کہتے تھے تم اس کو حرام سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ جی یا رسول اللہ، اس کو ہم حرام سمجھتے تھے۔ جس چیز کو یہ حلال کہتے تھے تم اس کو حلال سمجھتے تھے؟ جی یا رسول اللہ، ہم اس کو حلال سمجھتے تھے۔ جو کہتے تھے تم کرتے تھے؟ جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے۔ رب بنانے کا مفہوم یہی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے جو کہتا ہے تم کر لیتے ہو۔ اللہ رب العزت کو جو ہم نے رب بنایا اور رب سمجھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم۔ اللہ کا جب حکم آ جائے تو پھر ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، یا یہ ہماری عقل میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ ہماری سمجھ اور حکمت ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس ٹھیک ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو اسی چیز کو اگر یہی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہم، کہ ہمارا مولوی جو کہہ دے گا، ہمارا رہنما جو کہہ دے گا، بغیر سوچے سمجھے اگر ہم اس کے ہر حکم کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو اپنا رب بنا لی۔ تو یہ مطلب ہے خواہشات کو معبود بنانے کا۔ تو یہ اگر ڈر نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کا مفہوم پوچھا کہ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کیا آپ کسی کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے کبھی گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا جی گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہو؟ کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، کانٹے دار جھاڑیاں کوئی اگر راستہ ہو تو اپنے کپڑوں کو بندہ سمیٹتا ہے کہ کوئی کسی کانٹے میں کوئی کپڑا پھنس نہ جائے، پھٹ نہ جائے، اس طرح اپنے آپ کو سمیٹ کر بندہ گزر جاتا ہے۔ فرمایا یہی تقوی کا مفہوم ہے کہ اس دنیا میں ہر طرف آپ کو نافرمانیاں، گناہ، کفر، شرک، بدعات، رسم و رواج کے کانٹے نظر آئیں گے۔ آپ نے ان کو اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے سمیٹ کر نکل جانا، اس کا نام ہے تقوی۔ یعنی تقوی کا ایک تو مفہوم کہ تمام عبادات، نیکیاں جو احکام ہم پر لاگو ہیں وہ کرنے اصل مفہوم ہے تقوی کا جو معنی کیا جاتا ہے نا پرہیزگار۔ متقین لوگ کس کو کہا جاتا ہے؟ پرہیزگار لوگ۔ تو جس طرح جب ڈاکٹر دوائی دیتا ہے نا تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوائی اور دوسری پرہیز۔ تو تقوی میں بھی دو چیزیں، دوائی یعنی اعمال پر عمل کرنا، احکام پورے کرنا، اور دوسرا پرہیز، گناہوں سے بچنا۔ اصل دونوں چیزیں ہوں گی تو تقوی ہوگا، دونوں چیزیں پرہیز اور دوائی دونوں ہوں گی تو علاج ممکن ہوگا۔ بندہ دوائی کھاتا رہے، پرہیز نہ کرے، اس دوائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح یہاں ہے تقوی کے مفہوم میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے بچنا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ نماز بھی پڑھتا رہے اور باقی گناہ بھی کرتا رہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں نیکی کر رہا ہوں لیکن گناہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو تقوی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور اللہ رب العزت نے کئی مقام پہ تقوی اختیار کرنے والوں کی جو فضیلت بیان فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو تقوی اختیار کر لیتا ہے نا، اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے،
اصل جو مفہوم ہے تقوی کا وہ جب اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یجعل لہ مخرجا، پھر اللہ اس کی ہر پریشانی اور بیماری اور مصیبت اور تکلیف سے نکلنے کا اللہ خود راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، پھر اللہ اس کو رزق بھی وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کا پھر یہ مفہوم کہ اللہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے پھر خوشخبریاں اور بشارتیں اللہ کی طرف سے دنیا میں ہی حاصل ہو جاتی۔ تو اس لیے یا ایھا الناس، اور پھر یہاں عام طور پہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں تقوی کا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک مقام پہ فرمایا ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہا کرو۔ لیکن یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، یہاں سارے لوگوں کو مخاطب کیا، ساری انسانیت کو مخاطب کرنے کا مقصد آگے آ رہا ہے کہ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، اور یہ پیدا اللہ نے صرف ایمان والوں کو نہیں کیا، سب کو کیا۔ اس لیے اللہ نے آگے جو صفت ذکر فرمائی اپنی، اس صفت سے اور اس نعمت سے چونکہ ساری انسانیت فائدہ اٹھا رہی تھی، اور پھر آگے ایک خاندانی نظام کی جو بنیاد اللہ رب العزت نے رکھی اور ایک مستحکم جو خاندان ہوتا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے اس کا تعلق چونکہ ساری انسانیت کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور پھر اس کے بعد حضرت آدم کی پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا ان دونوں سے اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو آہستہ آہستہ پھیلا دیا۔ تو اس اعتبار سے پوری انسانیت سارے آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، سب کے باپ ایک ہیں، سب کی ماں ایک ہے، تو سب کے رشتہ دار وہ سارے ایک ہیں۔ اس واسطے یہ آیت مبارکہ جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اکثر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے اکثر یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے، نکاح کے خطبے میں بھی یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر کچھ غریب مسلمان، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، غریب تھے، وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں، ان کی پراگندہ حالت تھی، کسی کے پاس تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، کپڑے پراگندہ حالت میں، پرانے کپڑے بوسیدہ، اس طرح کچھ لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس امداد کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے جب ان کی حالت کو دیکھا تو آپ نے اعلان کروایا کہ لوگوں کو جمع کرو مسجد میں جمع ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے خطبے کی ابتدا اسی آیت سے فرمائی، اور یہ آیت پڑھ کر گویا آپ نے درس دیا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سارے انسان ہونے کے ناطے سارے برابر ہیں، سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے، تو لہٰذا ایک دوسرے کا تعاون کی آپ نے ترغیب دی کہ ان کی مدد کرو اور ان کا تعاون کرو۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، وہ اپنے گھر گئے اور بڑا سا بورا جو ہے نا وہ بھر کر سامان کا لے کر مسجد نبوی کے سین میں ڈال دیا۔ جب وہ حالانکہ عام مڈل کلاس یعنی سمجھ لیں بندے تھے، تو جب وہ لے کر آئے تو جو مالدار تھے انہوں نے بھی سوچا کہ بھئی جب یہ لے آئے تو پھر اب تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ لے کر آئیں۔ اس طرح ان کو دیکھ کر جو ہے نا اور بھی لوگ پھر جو لا سکتا تھا وہ لائے۔ جب وہ پہلے صحابی ایک بورا لے کر آئے، انہوں نے آ کر مسجد میں ڈالا، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا ہے۔ جو اچھا طریقہ دین میں جاری کرتا ہے، جب تک وہ طریقہ چلتا رہتا ہے یا لوگ اس طریقے پر چلتے رہتے ہیں تو اس پہلا بندہ جس نے وہ طریقہ جاری کیا تھا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، اور بعد والے کو بھی ثواب میں کمی کوئی نہیں ہوتی، جو ان کے مطابق چلتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور جو برا طریقہ رائج کرتا ہے اسلام کے اندر، کوئی گناہ کا کام کر دیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے اور لوگ گناہ کرتے ہیں،
تو جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا پہلا جو بندہ جس نے گناہ کیا اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ تو یہ اچھے طریقے کی آپ نے مثال دے دی۔ اچھے طریقے کا مطلب یہ نہیں، ایک تو ہے نیا طریقہ جاری کرنا جس کو بدعت کہا جاتا ہے، وہ تو منع ہے، لیکن بدعت کا تعلق اصل ہے دین کے اندر کمی بیشی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمارے دین میں کمی بیشی کرے وہ مردود ہے، اس کا کام بھی رد کر دیا جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے دین کو سپورٹیو کے طور پر، اس کو دین کو پھیلانے کے لیے اگر کوئی بندہ طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ مثلا اس کی مثال سمجھیں، اگر کوئی فجر کی نماز کی جو فرض نماز 2 رکھتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں کل سے 3 پڑھوں گا مجھے ثواب زیادہ ہوگا، تو اس کی اجازت نہیں۔ یہ وہ بدعت جاری کر رہا ہے، نیا طریقہ جاری کر رہا ہے، لیکن یہ بدعت ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ کوئی 2 کو 1 کر دے یا 2 کو 3 کر دے، اس کی اجازت نہیں۔ لیکن ایک بندہ فجر کی نماز اب پڑھنے کے لیے اگر کوئی اچھی مسجد میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑی مسجد میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں بڑی مسجد میں جا کر نماز پڑھا کروں گا، تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے، وہ جس مرضی مسجد میں جا کر پڑھیں۔ یا اسی طرح ہم نے جو مثلا یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ ہم ہفتے میں 1 دن جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کا درس لیتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھاتے ہیں، تو یہ اب اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی الیاذ باللہ کوئی بدعت ہو گئی ہے، نہیں۔ ایک نظام چلانے کے لیے، ایک نظام بنانے کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ مقرر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی وقت بیٹھ کر قرآن مجید سیکھیں، سمجھیں، سمجھائیں، تو یہ کوئی بدعت نہیں ہوتی۔ ایک نظام بنانے کے لیے، جیسے مسجدوں میں جو نمازوں کا وقت مقرر ہے، بھئی فلاں وقت فجر کی نماز ہوگی، فلاں وقت ظہر کی، فلاں وقت عصر کی۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھے اس طرح، اس وقت تو گھڑیاں ہی کوئی نہیں تھی، اس وقت تو جب سورج کے حساب سے وقت ہوتا تھا، اذان ہوتی تھی، نمازی مسجد میں آ جاتے تھے اور انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، جب نبی علیہ السلام گھر سے تشریف لاتے جماعت کھڑی ہو جاتی۔ وہاں تو کوئی وقت مقرر نہیں تھا کہ گھڑیوں کے اعتبار سے، لیکن آج یہ مجبوری ہے، اگر آج وقت نہ مقرر کریں تو نظام ہی نہ چلے، کون کس کا انتظار کرے گا؟ آج کل جو وقت جس کے حساب سے ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو موجود نہیں ہے کہ لوگ نبی علیہ السلام کا انتظار کریں، تو اس واسطے ایک نظام چلانے کے لیے کوئی بھی آپ ترتیب بنائیں تو وہ بدعت کے اندر نہیں آتا، وہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک اچھا طریقہ رائج کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ جو طریقہ بنایا گیا کہ اچھا طریقہ ہے، اس کو جس نے شروع کیا پہلے دن سے اس کو جو ہے وہ جب تک یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس طرح کوئی بھی طریقہ جب رائج کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ جب تک وہ طریقہ چلتا رہے گا وہ ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے مثلا قرآن مجید ہی اب دیکھ لیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ ایک جلد میں نہیں تھا، مختلف ٹکڑوں پہ، چمڑوں پہ، کاغذوں پہ لکھا ہوا، پتھروں پہ لکھا ہوا تھا، یاد تھا صحابہ کرام کو، لیکن ایک جلد میں اور ایک شکل میں نہیں تھا۔ لیکن صحابہ کرام نے اس کو محسوس کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ جمع ہوا، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں کتابی شکل میں ایک شکل میں آ گئے۔ تو اب یہ طریقہ اس کو الیاذ باللہ کوئی بدعت نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح پھر احادیث مبارکہ کا جو سلسلہ تھا، پہلے وہ لکھی ہوئی نہیں تھی، نبی علیہ السلام کی ساری احادیث صحابہ نے نہیں لکھی، صحابہ کو یاد تھی، اللہ نے ان کو ایسا ایسا ذہن اور ایسا ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ساری حدیثیں ان کو یاد ہوتی تھی۔ لیکن بعد کے جب دور بدلا، مسلمان بڑے، دور دور تک مسلمان پھیلے، تو علماء نے محسوس کیا کہ بھئی اس طرح تو نظام نہیں چلے گا، ہر کوئی تو نہیں یاد کر سکتا، بعد کے لوگوں کے ذہن اتنے نہیں ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے پھر کتابیں لکھنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو موطا امام مالک لکھی، پھر امام بخاری نے بخاری لکھی، تو یہ جو انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، تو اس کو الیاذ باللہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی بدعت ہو گئی، یہ تو انہوں نے اچھا طریقہ رائج کیا۔ یہ اچھا طریقہ جب تک چلتا رہے گا کہ جو بھی کوئی حدیث کی کتاب لکھے گا، کوئی دین کی کوئی کتاب لکھے گا، تو ان کو ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا جنہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی تھی۔ تو یہ مطلب ہے اچھے طریقے کو رائج کرنے کا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت مبارکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے
کہ اس آیت میں پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا۔ باقی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے اللہ رب العزت نے یہ ساری انسانیت کو پھیلایا۔ پھر اس میں تفصیل جو ہے وہ ظاہر بات ہے قرآن مجید یا حدیث مبارکہ میں تو کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ نسل کیسے پھیلی۔ بعض اسرائیلی روایات ہیں کہ حضرت چونکہ ابتدائی طور پر ایک نظام بنانا تھا، اللہ رب العزت نے ایک اس نظام کو چلانا تھا، توالد اور تناسل کا، اولاد آگے بڑھنی تھی، تو اس لیے حضرت حوا کے ہاں جو جب بچے پیدا ہوتے تھے تو جب بھی پیدا ہوتے تھے جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک مذکر اور ایک مؤنث، اور پھر اگلا جوڑا پیدا ہوتا تو اس وقت کی شریعت کے مطابق ابتداً یہ کیا گیا کہ ایک جوڑا جو پیدا ہو رہا ہے وہ آپس میں تو بہن بھائی شمار ہوں گے، اگلا جو جوڑا پیدا ہوگا وہ پہلے جوڑے کے بہن بھائی نہیں ہوں گے، ان کا آپس میں نکاح ہو جائے گا۔ اسی لیے پھر سلسلہ آگے بڑھنا تھا۔ ابتدائی طور پر اس کو اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا، پھر جب کچھ لوگ یعنی وہ نسل چل پڑی تو پھر بہن بھائی کا رشتہ قائم ہو گیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے بہن بھائی ایک ماں کے پیٹ سے جو بھی پیدا ہوں گے وہ بہن بھائی ہوں گے، اور ان کا آپس میں پھر نکاح نہیں ہو سکے گا۔ لیکن ابتدائی نظام کو اللہ رب العزت نے چلانے کے لیے یہ ترتیب رکھی کہ ایک جوڑا اور دوسرا جوڑا جو آپس میں ہوتے وہ یہی سمجھا جاتا کہ یہ بہن بھائی نہیں ہے، پہلے جوڑے میں سے جو مذکر ہوتا وہ دوسرے جوڑے کی مؤنث کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا، اور دوسرے جوڑے کے مذکر کی پہلے جوڑے کی مؤنث کے ساتھ نکاح ہو جاتا۔ اس طرح یہ توالد اور تناسل کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، لوگو اس اللہ سے ڈرو۔ دوبارہ اللہ نے وَاتَّقُوا اللَّهَ فرمایا، جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یہ جیسے ہم عام طور پہ کسی کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، کوئی اپنا کسی سے کام کروانا ہو، یار تن خدا دا واسطہ ہے کر دے، تو فرمایا جس اللہ کا نام لے کر تم کسی سے سوال کرتے ہو اور اپنا کام کرواتے ہو، اس اللہ سے تم خود بھی ڈرو۔ یعنی اللہ کا جو واسطہ دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، بھئی اللہ سے ڈر، تو میرا کیوں نہیں یہ حق دے رہا، میرا کام کیوں نہیں کر رہا، تو نے میرے پیسے دینے ہیں، میرا یہ فلاں چیز دینی ہے، اللہ سے ڈر، تو کیوں نہیں دے رہا؟ تو مطلب یہ ہے ہم اس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم خود نہیں ڈر رہے ہوتے، کہ بسا اوقات کوئی ناجائز کام کروانے کے لیے ہم کسی کو خدا کا واسطہ دے دیتے کہ وہ کام خود جائز نہیں ہے، اور ہم اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یار یہ کر۔ تو یہ مطلب ہے جس اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس اللہ سے خود بھی ڈرو۔ والارحام، اس کا تعلق بھی اصل ہے واتقوا الارحام، رحم یعنی قطع رحمی، رحم کو توڑنے سے بھی بچو۔ یہاں اس سے مراد یہی رشتہ داری کے حوالے سے، قطع رحمی سے بچو، رشتہ داریوں کو نہ توڑو۔ یہاں اصل تو پوری انسانیت کی رشتہ داری کا تذکرہ فرمایا کہ پوری انسانیت آپس میں رشتہ دار ہیں، سب کا ماں باپ ایک ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا، تو اس مناسبت سے فرمایا اس رشتہ داری کا بھی خیال رکھنا ہے، اور بعد میں جب رشتہ داری آپس میں چھوٹی ہوتی گئی، یعنی جو چاچے مامے بنتے گئے، رشتہ داریاں بڑھتی گئیں، ان کا بھی اعتبار اور خیال کرنا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو ختم کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور رشتہ داری کے حوالے سے ارحام کا لفظ اسی سے صلہ رحمی، رحم کو ملانا، یہ رحم ماں کا جو رحم ہوتا ہے اسی سے رشتے بنتے ہیں نا، جو رحم کی وجہ سے جو رشتہ بنتا ہے ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے، اسی وجہ سے اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس رحم والے رشتے کو توڑا میں اس کو توڑ دوں گا، اور جس نے اس کو جوڑا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور صلہ رحمی تب ہوگی جب ہم اپنے رشتوں کو پہچانیں گے۔ اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون میرا رشتہ دار ہے، کون میرا رشتہ دار نہیں ہے، کس سے میرا کون سا رشتہ ہے اور کس سے کون سا رشتہ ہے، اور ان رشتوں کے مطابق پھر ان کو رسپیکٹ دینا، عزت دینا، ان کا خیال کرنا، صلہ رحمی کرنا۔
صلہ رحمی میں پھر تفصیل ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، ان سے ملتے رہنا، ان کو پر کوئی مصیبت آئے ان کی مدد کرنا، بیمار ہو جائیں بیمار پرسی کرنا، کوئی فوت کی ہو جائے جنازے پہ جانا، وہ سارے جو معاملات ہیں، ایک تو وہ رشتہ داریاں نبھانے کا طریقہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ ذرا مشکل ہو گیا ہے، کہ جو رسم و رواج میں جو ہم پڑھ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب کوئی رشتہ دار کسی طرف جاتا ہی نہیں ہے، کہ جائیں گے تو پتہ نہیں اتنا خرچہ ہو جائے گا، ان کا بھی اتنا ہوگا ہمارا بھی اتنا ہوگا، لہٰذا کیا جانا ہے، رہنے دو۔ وہ رشتہ داری کو ہم نے خود مشکل بنا دیا ہے، وگرنہ شریعت کے مطابق تو صرف میل ملاقات ہو، پتہ چلے، کوئی پتہ لے لیں، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی تعاون کی ضرورت ہے تو مدد کر دیں، اس کے مطابق رشتہ داروں کو ملتے رہنا اور ان کی باز پرس کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اس ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جیسے افش السلام اطعم الطعام، لوگوں سلام کو عام کرو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز، یہ 4 کام کرو، تدخل الجنت بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ ہے والارحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس کا تعلق ہے یہ پورے جو دو دفعہ اللہ نے فرمایا نا اپنے رب سے ڈرو، تو یہ ڈر اس لیے ہو کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہر وقت ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ نگران ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کی نظروں میں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تم پر نگران ہے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔